اس وقت ارطغرل ڈرامے کی مقبولیت اپنے عروج پر ہے۔ پاکستان ٹیلی ویژن پر نشر ہونے کے بعد یہ ڈرامہ اپنی مقبولیت کی انتہا کو چھو رہا ہے اور اس وقت سوشل میڈیا کا ٹاپ ٹرینڈ بھی یہی ڈرامہ سیریل بنا ہوا ہے۔ پاکستان کا ہر دوسرا شخص اس ڈرامے کے سحر انگیز کرداروں میں ضم ہو چکا ہے۔ پاکستان کے ساتھ ساتھ یہ ڈرامہ سیریل دنیا کے 150 ممالک میں اپنی اپنی زبانوں میں نشر کیا جا رہا ہے۔ جس طرح سے ارطغرل ڈرامے کی مقبولیت اپنے عروج کو چھو رہی ہے، اسی طرح سے اس کی مخالفت بھی انتہا کو پہنچ رہی ہے۔ اور مخالفت عروج پر کیوں نہ ہو، اس ایک ارطغرل ڈرامے نے یہودی میڈیا کی 50 سالہ مائنڈ پروگرامنگ کو تہس نہس کر کے رکھ دیا ہے۔ مسلمانوں کی شاندار تاریخ پر فلمائے گئے اس ڈرامے کو امریکی میڈیا نے تو خاموش ایٹم بم کا نام دے دیا ہے۔ اس اسلامی تاریخ پر فلمائے گئے ڈرامے کی مخالفت مغربی میڈیا میں تو سمجھ آتی ہے۔ مغربی میڈیا کے ساتھ ساتھ اس ڈرامے کی مخالفت سے عرب شہزادے بھی باز نہیں آ رہے، مسلسل اس کی مخالفت میں اپنے بیان دیے جا رہے ہیں۔ عربوں نے اس ڈرامے کی مخالفت میں ایک قدم اور آگے بڑھاتے ہوئے اس ڈرامے کو سعودی عرب سمیت کافی عرب ملکوں میں بینڈ کر دیا گیا ہے۔ عرب شہزادے آخر اس ڈرامے سے اتنا خوف زدہ کیوں ہیں، یہ جاننے کے لیے ویڈیو آخر تک دیکھیے گا۔ ویڈیو کی جانب بڑھنے سے پہلے آپ دوستوں سے مؤدبانہ التجا ہے، ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔ اس خلافت عثمانیہ پر فلمائے گئے ڈرامے سے عرب شہزادوں کی مخالفت اور بغض جاننے کے لیے ہمیں تاریخ میں 100 سال پیچھے جانا پڑے گا۔ عرب شریف میں 1922 تک ترکی کی حکومت تھی، جسے خلافت عثمانیہ کے نام سے جانا جاتا تھا۔ 1922 سے پہلے سعودی عرب کا نام سعودی عرب نہیں بلکہ حجاز مقدس تھا۔ خلافت عثمانیہ دنیا کے 3 بر اعظموں پر 623 سال تک قائم رہی۔ جب بھی دنیا میں مسلمانوں پر ظلم و ستم ہوتا تھا تو ترکی حکومت اس کا منہ توڑ جواب دیتی تھی۔ امریکہ، برطانیہ، یورپین، نصرانی اور یہودیوں کو اگر سب سے زیادہ خوف تھا تو وہ خلافت عثمانیہ حکومت کا تھا۔ امریکہ، یورپ جیسوں کو معلوم تھا کہ جب تک خلافت عثمانیہ ہے ہم مسلمانوں کا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے۔ امریکہ، یورپ نے خلافت عثمانیہ کو ختم کرنے کی سازش شروع کی۔ 19ویں صدی میں سلطنت عثمانیہ اور روس کے درمیان بہت سی جنگیں بھی ہوئیں۔ چونکہ مکہ اور مدینہ مسلمانوں کے نزدیک قابل احترام ہے، اسی لیے اس نے سب سے پہلا فتنہ وہیں سے شروع کروایا تھا۔ امریکہ، یورپ نے سب سے پہلے ایک شخص کو کھڑا کیا جو کرسچن تھا، ایسی عربی زبان بولتا تھا کہ کسی کو اس پر شک تک نہیں آیا۔ اس نے عرب کے لوگوں کو خلافت عثمانیہ کے خلاف یہ کہہ کر گمراہ کرنے کی ناکام کوشش کی کہ تم عربی ہو اور یہ ترکی اجمی یعنی غیر عربی ہیں، ہم اجمی کی حکومت کو کیسے برداشت کر رہے ہیں۔ لیکن عرب کی عوام نے اس کی ایک نہیں سنی۔ یہ شخص لانس آف عربیہ کے نام سے مشہور ہوا۔ آپ لانس آف عربین لکھ کر گوگل پر سرچ کر سکتے ہیں۔ پھر امریکہ نے ایک شخص کو کھڑا کیا جس کا نام عبدالوہاب نجدی تھا۔ عبدالوہاب نجدی کی ملاقات عرب کے ایک سوداگر سے ہوئی جس کا نام ابن سعود تھا۔ اس نے ابن سعود کو عرب کا حکمران بنانے کا لالچ دیا۔ پھر ابن سعود نے مکہ، مدینہ اور طائف میں ترکی کے خلاف جنگ شروع کر دی۔ مکہ، مدینہ شریف اور طائف کے لاکھوں مسلمان ابن سعود کی ڈاکو فوج کے ہاتھوں شہید ہوئے۔ جب ترکی نے دیکھا کہ ابن سعود ہمیں عرب سے نکالنے اور خود عرب پر حکومت کرنے کے لیے مکہ، مدینہ اور طائف کے بے قصور مسلمانوں کو شہید کر رہا ہے، تب ترکی نے عالمی طور پر یہ اعلان کر دیا کہ ہم اس پاک سرزمین پر قتل و غارت پسند نہیں کرتے۔ اسی وجہ سے خلافت عثمانیہ کو ختم کر دیا گیا، جس کی وجہ سے 40 نئے ممالک وجود میں آئے۔ پھر عرب اور دوسرے مسلمان ممالک کا زوال شروع ہوا۔ حجاز مقدس کا نام 1400 سال کی تاریخ میں پہلی بار بدلا گیا۔ ابن سعود نے حجاز مقدس کا نام اپنے نام پر سعودیہ عرب رکھ دیا اور اس فتنے کا ذکر احادیث میں بھی ملتا ہے، اور اسی وجہ سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے سعودی عرب کے شہر نجد کے بارے میں دعا نہیں فرمائی تھی۔ اسی نجد میں ابن عبدالوہاب نجدی پیدا ہوا، جس سے انگریزوں نے ایک نئے مذہب کی بنیاد ڈلوائی، اور یہی شہر مسلمہ کذاب کا جائے پیدائش بھی ہے۔ لیکن دنیا بھر کے مسلمانوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کے لیے انگریزوں نے اس نجد شہر کا نام بھی تبدیل کر کے ریاض رکھ دیا، جو آج کل سعودی عرب کا دارالحکومت ہے۔ جنت البقیع اور جنت المولا میں صحابہ رضوان اللہ اجمعین اور اہل بیت علیہ السلام کے مزارات پر بلڈوزر چلا دیا گیا اور تمام قبروں کی بے حرمتی کر کے ان کو ملیامیٹ کر دیا گیا۔
بدقسمتی سے آج بھی کئی بھولے بھالے مسلمان انہی قبروں کو سنت کے مطابق سمجھتے ہیں، حالانکہ 1922 سے پہلے وہ ایسی نہ تھی۔ حرم شریف کے جن دروازوں کے نام صحابہ اور اہل بیت کے نام پر تھے، ان کا نام آل سعود کے نام پر رکھا گیا۔ آپ یہ ساری معلومات انٹرنیٹ کے علاوہ تمام تاریخی کتابوں میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ انگریزوں نے اپنی اسی سازش کے کامیابی پر 1962 میں ہالی ووڈ لارنس آف عربیہ کے نام سے فلم بھی بنائی، جو بہت زیادہ بار دیکھی جا چکی ہے۔ یہود و نصارہ کو عرب میں آنے کی اجازت مل گئی۔ جس دن ابن سعود عرب کا بادشاہ بنا، اس دن ایک جشن ہوا۔ اس جشن میں امریکہ، برطانیہ اور دوسرے ملکوں کے پرائم منسٹر ابن سعود کو مبارکباد دینے پہنچ گئے۔ جس عرب کے نام سے یہود و نصارہ کانپتے تھے، وہ سعودیہ امریکہ کے اشارے پر ناچنے لگا اور آج بھی گوروں کے اشاروں پر ناچ رہا ہے۔ یہود و نصارہ کی اس ناپاک سازش کا ذکر کرتے ہوئے علامہ ڈاکٹر محمد اقبال نے اپنے کلام میں لکھا ہے، وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں، ذرا روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے دل سے نکال دو۔ فکر عرب کو دے کر فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز اور یمن سے نکال دو۔ اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو ایسے فتنوں سے محفوظ فرما کر پھر سے خلافت کی دولت عطا فرمائے اور ہمیں ماضی کے تلخ حقائق کو سمجھنے کی عقل عطا فرمائے۔ ایک صدی مکمل ہونے پر 2023 میں 100 سالہ معاہدہ ختم ہو رہا ہے اور ترکی بیتاب ہے، اور امریکہ برطانیہ کے ساتھ ساتھ یہ نام نہاد آل سعود بھی خوف زدہ نظر آتے ہیں۔ 100 سالہ معاہدہ لوازن ختم ہونے پر ترکی کھل کر مسلمانوں کے حقوق کا تحفظ کر سکے گا۔ اللہ اسے دوبارہ خلافت عثمانیہ جیسا عروج عطا فرمائے، آمین۔ انشاءاللہ وہ وقت دور نہیں جب مسلمان دوبارہ عروج پر ہوں گے۔ سامعین، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو لائک کرنا اور اس انفارمیٹک ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرنا۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ رکے کہاں جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے آپ دوستوں کے لیے ویڈیو بنائیے، چینل تو سبسکرائب کر کے جائیے اور ویڈیو کو بھی ہو سکے تو لائک کر دیں۔